الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کی جو تاریخ پیش کی جا رہی ہے، یہ وہ بنی اسرائیل ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور اس میں داخل ہونے والے اشاعت اسلام کے نتیجے میں جو بھی داخل ہوئے، ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل لقب یعقوب علیہ السلام کو عطا کردہ ہے اور اس کا مطلب ہے عبداللہ یا بندہ، یہ بندہ خدا۔ تو اس حساب سے ان کی قوم کو بنی اسرائیل کے نام سے یا لقب سے قرآن مجید مخاطب کرتا ہے اور انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا سلسلہ جو ہم چلا رہے ہیں اب تک کی کلاسز کے درمیان میں، ہم نے ان کے 2 ادوار کو مکمل طریقے سے ہم نے اس پر نظر ثانی کی۔ پہلا دور وہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو شرق اردن میں انہیں معمور کیا، اور شرق اردن فلسطین میں ہی ایک مقام ہے جہاں سے ہی یہاں سے شروعات ہوتی ہے، اور اسی میں کنعان کا علاقہ آتا ہے، اور کنعان ہی میں مطلب پیدا ہونے والے یہ انبیاء کرام ہیں جہاں یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی گئی، انہیں کو اسرائیل کا لقب دیا گیا، اور اسی وجہ سے وہاں پر ہی یعقوب علیہ السلام نے کنعان ہی میں اور فلسطین ہی میں آپ نے اپنی اشاعت دین کا کام کیا تھا، اور اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ وہاں انہوں نے گزارا تھا۔ دوسرا دور ہم نے وہ دیکھا جہاں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا بھائیوں کی مختلف سازشوں کے نتیجے میں، پھر اس کنویں سے نکل کر آپ مصر کے شاہی خاندان میں داخل ہو گئے، اور اسی شاہی خاندان میں داخل ہونے کے بعد آپ پر مختلف طریقے کی سازشیں کی گئیں، اور اسی کے نتیجے میں جیل بھیج دیا گیا، اور جیل سے جب باہر آئے تو آپ ایک بڑے سلطنت کے عہدے پر فائز تھے، یعنی آپ کل مختار کل تھے اور وہاں حکومت سلطنت کو چلایا کرتے تھے۔ اس وقت کی حکومت امالیت تھی۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی بدولت بنی اسرائیل کو یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کو عروج عطا کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام اور اپنے 11 بھائیوں کو کنعان سے مصر کی طرف بلایا، اور وہاں انہیں افسوس یا فسوس کے مقام پر انہیں مختلف عہدوں پر فائز کرتے ہوئے گورنر کی حیثیت سے انہیں سلطنت کے بڑے عہدوں پر فائز کیا گیا۔ یہاں وہ تاریخ ہے جہاں ان کو عروج عطا کیا گیا، مگر یہی وہ بنی اسرائیل کا دوسرا دور ہے جہاں انہوں نے اپنی نااہلی اور اللہ رب العالمین کے بتائے گئے مقصد عظیم کو انہوں نے اپنے بھلا بیٹھا، اور جس کے نتیجے میں وہ دنیا کی طرف جھک گئے، دنیا کے حریص بن گئے، اور اسی کے نتیجے میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں وہ جہاں پر اونچے عہدے پر فائز تھے، جہاں پر وہ حکومت اور سلطنت کو چلایا کرتے تھے، وہاں ایک قوم پرست قوم نے وہاں پہ حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور اسی کے نتیجے میں اس بنی اسرائیل کو ایک قیدی اور ایک غلامی کی زندگی انہیں بسر کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اور اسی کے بعد ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کو اس موسیٰ علیہ السلام ہی کے ذریعے سے ان کو اس جنجل سے نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی کو مبعوث کیا۔ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائیوں نے مل کر فرعون جو ظالم اور جبار اور بربریت اور دہشت پیدا کرنے والی شخصیت والا حکمران تھا، اس کے جنجل سے اس طرح نکالا کہ وہاں ان تمام بنی اسرائیل کو لے کر وہ دریا کی طرف رواں ہو گئے وہاں سے نکال لے جانے کے لیے، مگر اللہ رب العالمین نے ایک معجزے کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو وہاں اس جنجل سے اس طرح نکالا کہ بحر احمر پر یعنی ریڈ سی پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، اس کے ذریعے سے راستہ بن گیا، اور وہاں اس راستے کے ذریعے سے بنی اسرائیل بحفاظت اس دریا سے نکل کر دوسری طرف
کنارے پر اتر گئے، مگر وہی وہ جگہ تھی جہاں پر فرعون بھی اپنے غرور اور گھمنڈ اور اپنے اللہ کبریائی کے گھمنڈ میں وہ مطلب جو ہے اس میں داخل ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اللہ کے مٹھی بھر لوگوں کو وہ فنا کر دے، مگر ہوا ایسا نہیں، بلکہ اس دور میں ہم نے اختتام اس طرح دیکھا کہ وہ جو غرور و تکبر کرنے والا شخص تھا، اس کے ساتھ جو ہمنوا لوگ تھے، جو عمرا تھے، جو مختلف عہدوں پر فائز تھے اور مختلف کارکردگیاں فرعون کے ساتھ کیا کرتے تھے، ان سب کو اللہ رب العالمین نے تمام اپنے گھروں سے، اپنے باغوں سے، اپنے میدانوں سے اور اپنے محلات سے نکال کر انہیں اس سمندر میں لے آیا جہاں وہ غرقاب ہو گئے، اور آخر میں فرعون کی لاش کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بنایا۔ یہ دو دور مکمل کر دیے گئے۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو دو ناموں سے، دو القاب سے مخاطب کیا جاتا ہے، ایک ہے بنی اسرائیل، دوسرا الذین ہادو کے الفاظ کے ساتھ انہیں مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کون ہے اور کب مطلب بنی اسرائیل کے لقب کے ساتھ اللہ رب العالمین انہیں مخاطب کرتا ہے، اور کب اور کہاں الذین ہادو کے الفاظ کے ساتھ انہیں مخاطب کرتا ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم مطلب جو ہے قرآن مجید کے آیات کو سمجھنے اور اس کے مخاطبین کو واضح انداز میں سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ پہلی یہ مطلب شخص دیکھتے ہیں وہ ہے بنی اسرائیل، جہاں اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کرتا ہے یا بنی اسرائیل کا لفظ آتا ہے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی قوم کو مخاطب کیا جاتا ہے، یا تو ان کے 12 بیٹے یا اشاعت اسلام کے نتیجے میں جو بھی اس میں دائرے حق میں داخل ہو گئے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن مجید بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ رہ گیا دوسرا مطلب جو ہے حصہ یا دوسرا لقب یا دوسری اصطلاح جسے الذین ہادو کا لفظ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بعد انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا کی اس گورنری کے نتیجے میں وہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، اور یہودا کے نام کے ساتھ انہوں نے ایک نیا مذہب کی مطلب بنیاد ڈالی، ایک نئی اصطلاح کی بنیاد ڈالی، اور وہ ہے یہودی، اسی کے نام سے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جب ان کو مطلب مخاطب کیا جاتا ہے تو ان کو الذین ہادو کے الفاظ کے ساتھ انہیں مخاطب کیا جاتا ہے۔ الذین ہادو کا مطلب ہے اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، یہ خطاب یہودیوں ہی سے خطاب کیا جاتا ہے۔ یہ مطلب جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام تک کے عرصے میں 1500 سال کے عرصے میں یہ یہودیت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ 1500 سال کے بعد یہ یہودیت جنم لی، اور اس سے پہلے بھی مطلب آدم علیہ السلام سے لے کر یوسف علیہ السلام کے 1500 سال تک کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی مذہب نہیں تھا، اور کوئی اس طرح کی مطلب اصطلاح نہیں استعمال کی جاتی تھی۔ قرآن مجید سورہ بقرہ 114 میں اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، پھر تمہارا کیا کہنا ہے کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یعنی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واضح انداز میں فرمایا گیا کہ اس وقت یہ فرقہ موجود نہیں تھا۔ 1500 سال کے بعد جو فتنہ برپا ہوا وہ ہے یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا کی گورنری میں، وہاں اس نے ایک نئی اصطلاح استعمال کی اور اپنے جبر سے اور اپنے ظلم اور زیادتی کے نتیجے میں اس نے ایک نئی مطلب جو ہے شقائق اصطلاح کا آغاز کیا، اور وہاں اس نے اپنے حساب سے ان مذہب میں بہت سارے تغیرات کیے، بہت ساری چینجنگ کی، اسی حساب سے اس نے کتابوں کو بھی مرتب کیا۔ انشاءاللہ اگلی والی تفاسیر کے اندر آپ کو اس ہسٹری میں تفصیل اس کے سامنے آئے گی۔ سامعین کرام، بنی اسرائیل میں یہودی 2 صدیوں میں وجود میں، دوسری صدی عیسوی میں وجود میں آنے والی یہ اصطلاح ہے یا یہ گروہ ہے جو الذین ہادو کے خطاب کے ساتھ قرآن مجید ان کو خطاب کرتا ہے۔ بنی اسرائیل جو لاکھوں کے مجموعے میں موسیٰ علیہ السلام کے عطا کردہ معجزے، یعنی وہ عصا کو سمندر پہ مارنا اور سمندر کا 2 حصوں میں بٹ جانا اور راستہ بن جانا، یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے فرعون سے چھٹکارا پا کر یہ تمام مطلب لاکھوں کی تعداد میں
ہے یہ تمام لوگ مصر سے نکل کر ریڈ سی کے ذریعے سے یا بحر احمر کے ذریعے سے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اس کی تفصیلات ہم نے دیکھی تھی۔ بنی اسرائیل ریڈ سی سے جب نکلے تو اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جو گزر ہوا وہ اس نقشے پہ آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل ریڈ سی سے جب نکل کر سینائی آئس لینڈ میں داخل ہوئے تو جو مصر میں ایشیا اور افریقہ کا جو سنگم ہے اس پر یہ واقع ہے۔ اس کے شمال میں بحر روم ہے اور مغرب میں نہر سوئز ہے اور خلیج میں اور دوسری طرف خلیج سوئز بھی ہے اور جنوب میں بحر احمر بھی ہے اور جنوب میں مشرق میں خلیج عقبہ بھی موجود ہے جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تین حصوں پر مشتمل پانی اطراف میں ہونے کے نتیجے میں اس حصے کو جزیرہ نما یا آئس لینڈ اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ صرف سینائے فلسطین اور اسرائیل سے ملا ہوا ہے اور اس سے متصل ہے اور صحرائے سینا کا رقبہ جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے 16,088 مربع کلومیٹر کے حساب سے اس کا رقبہ موجود ہے، جہاں سے بنی اسرائیل نے وہاں سے داخل ہو کر وہاں سے نئے دور کا ایک آغاز کیا، جسے جو ہے تفصیل کے ساتھ ہم اب دیکھیں گے۔ تو یہ وہ حصہ تھا جہاں پر بنی اسرائیل نے باقاعدہ طور پر انٹری کی اور وہاں سے انہوں نے تھرڈ دور کا آغاز کیا تھا۔ بنی اسرائیل جس مقام پر بحر احمر کو عبور کیا تھا وہ غالباً کہا جاتا ہے کہ وہ نہر سوئز اور اسماعیلیہ کے درمیان کوئی مقام ہے، یعنی یہ دو مقامات جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں نام کے اعتبار سے یہ وہ مقامات ہیں جہاں درمیان میں اس بحر احمر کا ایک حصہ ہے جہاں سے انہوں نے داخل ہو کر وہاں سے نئے دور کا آغاز کیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ جب یہاں سے یہ گزر رہے تھے تو کہا جاتا ہے کہ جزیرہ نما کے سینا کے جنوبی علاقوں کی طرف ساحل کے کنارے روانہ ہو گئے اور اسی کے کنارے روانہ ہوتے ہوئے اس زمانے میں جزیرہ سینا میں جو مغربی حصہ اور شمالی حصہ ہے، مغربی کہتے ہیں ویسٹ کو، جنوب ساؤتھ کو، تو اس طرح سے یہ جو حصہ تھا کہا جاتا ہے کہ یہ مصر ہی کا ایک حصہ تھا اور یہاں سے انہوں نے ابھی اپنا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد مصر پھر ٹکڑے ہو گیا، پھر دوسرا حصہ وہ دوسری طرف چلا گیا تھا، مگر اس میں ابھی یہ حصہ جنوبی اور شمالی حصہ اس میں شامل تھا۔ جنوب کے اس علاقے میں شرطور ایک شہر ہے جس کا آج کل آپ اگر نقشے میں ڈال کے دیکھیں گے تو ان شہروں کا نام آپ کو ملے گا، شرطور اور ابو ذرنیہ۔ یہ دونوں مقامات کے درمیان وہ جب گزر رہے تھے تو کہا جاتا ہے کہ ان دونوں علاقوں کے درمیان ایک تانبے اور فیروزہ کے وہاں پہ کانیں تھی یا پھر وہاں پہ بڑے بڑے جو ہے پہاڑ تھے جن سے یہ دونوں چیزیں، تانبا نکلا کرتا تھا اور فیروزہ جو ہے جو پتھر ہے وہ بھی یہاں سے نکلا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کانوں کے قریب سے جب یہ گزرے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ مصر کی جو آبادی تھی جس کے وہ قریب ہی تھی اور مصر ہی کا وہ حصہ تھا، مصر کے لوگ ان کانوں سے کافی فائدہ اٹھاتے تھے اور اس کے ذریعے سے وہ بہت زیادہ امیر و کبیر بنے ہوئے تھے، کیونکہ یہ تانبا اور یہ فیروزہ وہ اپنی مختلف تجارتی سامانوں میں استعمال کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، کہا جاتا ہے کہ جب یہ اس چھاونی کے پاس سے گزرے، یعنی ان دونوں علاقوں میں جہاں وہ کانیں تھیں وہاں پر ایک بڑی سی چھاونی بنی ہوئی تھی اور اس میں سے یہ لوگ کام کر کے وہاں سے چیزیں نکالا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں مصریوں کا ایک بہت بڑا جو ہے بت خانہ موجود تھا۔ جب بت خانہ موجود تھا تو کہا جاتا ہے کہ اس کا جو علاقہ تھا وہ علاقے کا نام منفقہ جو ہے کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے علاقہ جب وہاں پہ یہ داخل ہوئے تو وہاں دیکھا گیا کہ وہاں آج بھی ان جو ہے آثار قدیمہ میں جو لوگ اس کے لیے جاتے ہیں سیاحت کے لیے تو وہاں آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں اور وہاں پہ یہ آثار وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو کانیں تھی اور یہ جو چھاونی تھی اور وہاں پہ ایک بت خانہ تھا، اس بت خانے کے قریب ایک قوم بسا کرتی تھی جو اس
کاموں میں مطلب جو ہے بڑی مطلب جو ہے پیش قیمت بنی ہوئی تھی. تو ان کا جو نام تھا وہ سامی قوم کے نام سے جانا جاتا تھا. کہا جاتا ہے کہ جب یہ مطلب وہاں پہ پہنچے تو وہاں سامی خاندان کا وہاں پہ ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، یعنی وہاں پہ ایک مندر کی شکل میں بنا ہوا تھا، اور ان کی جو دیوی تھی وہ چاند دیوی مطلب جو ہے مانی جاتی تھی، اور وہ اس چاند دیوی کی مطلب جو ہے مورتی بنائے ہوئے اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے اور اس میں شرک کرتے اور اس کے آگے مطلب جو ہے اپنی مرادوں کو پورا کیا کرتے تھے قوم سامی. جب بنی اسرائیل یہاں سے نکل کر بحر احمر سے نکل کر جب وہ داخل ہوئی وہاں کے کنارے پر، تو وہاں نکلتے ہوئے کنارے پر بحر احمر کے اس بستی سے گزر ہوا. اس بستی سے جب گزر ہوا تو کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل جو مصر میں کافی لمبا عرصہ دین سے غافل رہے اور اس کے نتیجے میں ان پر دنیا داری طاری ہونے لگی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی مقصد زندگی کو بالکل پوری طرح سے بلا دیا تھا. اسی کے نتیجے میں وہ دنیا کی طرف جھک گئے تھے، قیدی اور غلامی کی زندگی انہوں نے بسر کرنا شروع کی تھی. تو ان کا اثر باقاعدہ طور پر اب مطلب جو ہے ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا. ہوا یہ ہے کہ جب اس دیوی کے بت خانے کے قریب سے گزرے تو ان بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر ایک گزارش پیش کی، جس کا قرآن مجید سورہ آراف 138 میں اس کا ذکر کرتا ہے. کچھ اس طرح کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزارا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنی بتوں کی گروہدہ بنی ہوئی تھی. کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہے. یعنی یہ مطلب جو ہے وہ اثر تھا جنہوں نے ان قوم پرست مصریوں کے درمیان انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، اپنا مقصد عظیم بھلا دیا، اپنے اللہ کے احکام و ہدایات اور نصیحتوں کو بالکل پوری طرح سے پامال کر دیا اور غفلت کا شکار ہو گئے، دنیا ہی کو سمیٹنے میں لگ گئے. تو جس کے نتیجے میں ان پر جو اثرات مرتب ہوئے وہ یہ ہے کہ مصریوں کی جو مطلب جو ہے بت پرستی تھی ان پر بھی مطلب جو ہے مسلط ہو گئی. اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کا تقاضا کیا. سامعین کرام، جو مطلب جو ہے جو لوگ اس طرح کے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، مثالاً مطلب جو ہے ہم ان کو اس طرح کہتے ہیں کہ اگر آم کی ٹوکری کے اندر اگر ایک بھی مطلب جو ہے آم سڑا ہوا ہو تو وہ سارے آموں کو خراب کر دیتا ہے. بالکل اس مصداق میں یہ اثرات اس طرح بھی ہوئے کہ مصریوں کے درمیان میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی مطلب جو ہے ان اثرات کو ان پر مرتب کرنے کی بجائے غفلتی زندگی کی بدولت اور احکام سے دوری اور مقصدی زندگی سے دوری کے نتیجے میں انہوں نے ان کے اثرات قبول کر لیے. بالکل اس مصداق میں جس طرح ہندوستان میں میں اور آپ رہتے ہیں، ہندوستان میں وہ مطلب جو ہے حصہ جہاں میں اور آپ مسلمانوں کی کیفیات کو دیکھیں تو ہمارے پاس بھی ان ہندوانہ مطلب جو ہے رسم و رواج کا مختلف زندگی کے مختلف شعبوں پہ ہمارے اتنے اثرات ہو گئے ہیں کہ ہمارا مطلب جو ہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا ہماری مطلب جو ہے عیدوں کا معاملہ ہو یا ہمارا پہننے اوڑھنے کا معاملہ ہو یا ہمارے رکھ رکھاؤ کا معاملہ ہو یا زندگی کے کسی تہذیبی ثقافت کا معاملہ ہو، وہاں ان ہندوانہ رسم و رواج کا مطلب جو ہے اثر ہمارے پاس بھی نظر آتا ہے. بنی اسرائیل کے پاس بھی اس طرح کا ہی مطلب جو ہے رویہ رہا. اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ تقاضا بنی اسرائیل کی طرف سے انہیں جب اس چھٹکارے کے بعد مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے پیش کر دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہو اٹھے. تو فوراً ہی انہوں نے جو جواب دیا وہ سورہ آراف 138 ہی میں کنٹینیو کرتے ہوئے مطلب جو ہے پیش کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب موسیٰ علیہ السلام نے سورہ آراف کی 138 سے 140 میں مطلب جو ہے تفصیل سے اس طرح مطلب جو ہے بات رکھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا اور جو عمل کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے. یعنی واضح انداز میں بنی اسرائیل کو مطلب متنبہ کر دیا گیا کہ تمہیں ایک خدا کی توحید کے لیے ایک جگہ جمع کیا گیا، جو تم بھٹکے ہوئے تھے پھر سے تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا.
اور موسیٰ علیہ السلام نے تمہاری اسی کیفیات کو، جہاں تم غفلت کے نتیجے میں تم اپنی امامت سے مطلب جو ہے اپنے آپ کو دستبردار سمجھتے ہوئے تم غفلت کا شکار ہو گئے تھے، پھر سے تمہیں اپنا مقام دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تمہیں مصریوں سے یعنی فرعون سے چھٹکارا دیا گیا اور نکال کر اس مطلب معجزہ مطلب جو ہے عصا اور سمندر کا پھٹ جانے کے مطلب جو ہے معجزے کے تحت تمہیں وہاں سے نکال کر پھر مطلب جو ہے اس طرح الگ تھلگ یہاں تمہاری زندگی کی شروعات کی، مگر پھر بھی تمہارا یہ حال ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بے مطلب جو ہے بنیاد بتوں کی طرف تقاضا کرتے ہو اور ویسے بت چاہتے ہو معبودوں کی مطلب اس کے لیے، کیا تمہیں حق بات چھوڑ کر میں تمہیں ایسا مطلب خدا بنا بیٹھوں؟ تو اس کی تفصیلات موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے کے ساتھ ان کے سامنے اظہار خیال کیا۔ سامعین کرام، اس طرح ان کی اس اثر کو لیے ہوئے اس سے جو کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ ان کی ذہنی کیفیت، ان کی فکری کیفیت اور ان کا اخلاقی کردار ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس حد تک وہ گراوٹ کا شکار ہو گئے تھے اور ان کے اندر ایمان کی رمق کس حد تک کم ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں ایسی مطلب جو ہے قوم کو لیے ہوئے موسیٰ علیہ السلام آگے مطلب جو ہے رواں دواں ہوتے ہیں۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل مطلب جو ہے جب وہاں سے نکلے تو کہا جاتا ہے کہ معرا، علم اور پھر المرفا اور مطلب اور یہاں پہ فارا نے خرف فیڈیم کے راستے میں اس مقام پر پہنچے جہاں جبل موسیٰ کے نام سے یہاں پہ یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا قدیم مطلب جو ہے قدیم نام ہے سینائی مقام اسے کہا جاتا ہے، یا اسے دوسرا نام اسے طور والا علاقہ بھی کہا جاتا ہے، یا وادی مقدس طوا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یا پھر مطلب جو ہے دشت فاراں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ایک لمبا سفر کرتے ہوئے 2 سال کا لمبا سفر مطلب جو ہے کرتے کرتے مختلف کناروں اور مختلف ریگستان، مختلف مطلب جو ہے شہروں اور بستیوں کو کراس کرتے ہوئے آپ مطلب جو ہے وادی مقدس طوا میں پہنچ گئے۔ تو اس وقت جہاں پہ وہ پہنچے 2 سال کا عرصہ انہیں اس مطلب جو ہے بحر احمر سے نکل کر وادی فاراں یا طور مقدس طوا تک پہنچنے کے لیے 2 سال کا مکمل عرصہ انہیں لگا تھا۔ سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے جہاں یہ مقدس طوا میں قیمہ زن ہوئے یا وہاں پہ پہنچے تو کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ جزیرہ نمائے سینا میں عرب کے شمالی اور فلسطین کے جنوبی سرحد سے یہ متصل ہے، اور یہاں تک پہنچنے کے لیے دشت فاراں میں انہیں مطلب جو ہے ایلیم کے سینا کے درمیان ان کا گزر ہوا کہ ان کے پاس خوراک کے لیے ذخیرہ جو کچھ موجود تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ریگستان ایسا مطلب جو ہے چٹیل میدان ہوتا ہے جہاں نہ کوئی مطلب درخت ہوتا ہے، نہ ہی وہاں کوئی سایہ دار کوئی چیز ہوتی ہے، بلکہ چلچلاتی ہوئی دھوپ اور نیچے مطلب جو ہے ریت کے تودے ہوتے ہیں جن پر سفر کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لاکھوں کی تعداد میں یہ مجموعہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اس مطلب جو ہے دشت فاراں میں مطلب جو ہے نکلتا ہوا اور سفر کرتا ہوا وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہاں ان کے پاس جو خوراک موجود تھی وہ ساری کی ساری اختتام پذیر ہو گئی، کم ہو گئی۔ اسی کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں وہ مطلب جو ہے بھوکوں کے فاقے مطلب جو ہے انہیں ہونے لگے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ ان کو مختلف مطلب جو ہے علاقوں کے درمیان میں چلتے ہوئے ان کو کھانے کی ضرورت تھی، وہاں کوئی مطلب جو ہے ایسا ذہیرو موجود نہیں تھا جو اس لاکھوں کی مطلب جو ہے مجموعے کو کھانے کا انتظام کر سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت عظمت کے تحت انہیں کھانے کا انتظام کیا۔ کس طرح کیا تھا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 57 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں، اسے کھاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کھانے کا بہترین انتظام کیا۔ من و سلوہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ من و سلوہ کیا ہے؟ اس کی مختلف چیزیں ہمارے سامنے مطلب جو ہے مختلف کتابوں سے، انہی کی بنی اسرائیل کی کتابوں سے ہمیں اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ من یعنی وہ شبنم تھا جو آسمان سے گرتا تھا، تو جس کے نتیجے میں انہیں مطلب جو ہے اسی شبنم کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے بوندے زمین پر گر جاتے، اور جب وہ سوکھ جاتے تو چھوٹی چھوٹے مطلب جو ہے ٹکڑوں کی شکل میں یا روٹیوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے مطلب جو ہے وہ سوکھ کر تیار ہو جایا کرتے تھے۔ دوسرا سلوہ مطلب کہا گیا کھانے کا انتظام، وہ ٹیتر اور بٹیر کی طرح کا ایک
پرندہ تھا جو جھنڈ کی شکل میں ان کے پاس آ کر بیٹھتا، ان کا وہ شکار کیا کرتے تھے اور اسے بھن کر ان مطلب جو ہے شبنم کے ٹکڑے یعنی من کے ذریعے سے اس کو کھایا کرتے تھے۔ تو یہ من و سلوہ کی وہ غذائیت تھی جو ان کو تقریباً 40 سال تک لگاتار ان کو عطا کی گئی۔ سامعین کرام، من و سلوہ کے سلسلے میں کتاب خروج میں اس کی تفصیلات کچھ اس طرح آتی ہیں۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی یہ جم کر یہ ہمارے خیمہ گاہ پر جمع ہو جاتے اور ان کو ہم ڈھانک لیا کرتے۔ صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی ہوتی اور جب وہ اوس جو پڑی ہوئی ہوتی سوکھ گئی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بیاباں میں ایک چھوٹی چھوٹی گول سی ایک چھوٹی سی پالے کی دانے کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہتے من، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مزید آگے بات بڑھاتے ہوئے بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا اور دھنیے کے بیج کی طرح کا سفید اور مطلب جو ہے اس کا جو مزہ تھا شہد کے دانے کی برابر مطلب جو ہے وہ محسوس ہوتا تھا۔ یہ من تھا جس کی تفصیل کتاب خروج میں اس طرح دی گئی۔ کتاب گنتی میں اس طرح مطلب جو ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے اس کی شکل اس طرح بتائی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور اسے چکی میں پیستے یا اوگلی میں کوٹ لیا کرتے تھے اور اسے ہانڈیوں میں ابال کر روٹیاں بناتے تھے۔ اس کا مزہ تازہ تیل کا سا ہوتا تھا اور رات کو جب لشکر گاہ میں اوس پڑتی تو ان کے پاس من بھی ہوا کرتا تھا۔ سامعین کرام، اس کی تفصیل اس طرح مطلب جو ہے اس میں بتائی گئی ہے کہ جب وہ من گرتی یعنی شبنم مطلب جو ہے شام کے وقت میں گرنے لگتی تھی، وہ جہاں جہاں گرتی تھی چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل میں وہ وہاں پہ جمع ہو جاتی۔ یہ دور علاقے میں جہاں تک وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سب سے اس کو اکٹھا کیا کرتے تھے اور اس کو جمع کرتے، اس کو یا اوکلیوں میں پیسا کرتے تھے یا پھر اس کو ابال لیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اس سے روٹی پکاتے اور اس کو کھایا کرتے۔ اس کے مزے کے سلسلے میں جو دو مطلب جو ہے اصطلاحات ہمارے سامنے مطلب تفصیل آئی، ایک ہے شہد کی مطلب جو ہے یہ مزے کے مانند تھا اور دوسرا کہا گیا کہ تیل کا سا مزہ بھی اس میں آتا تھا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر ان کے کھانے کا انتظام اس طرح فرمایا۔ یہ جو معجزہ جس کا من و سلوہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ من و سلوہ 40 سال تک اللہ رب العالمین نے ان کے سفر فلسطین میں داخل ہونے تک ان کو اس مطلب من و سلوہ کے ذریعے ان کی غذائی انتظامات اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ اس کی تفصیل آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو آج بھی اس علاقے میں جہاں من و سلوہ کے لیے جیسے دستے سنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جہاں پہ یہ رکے ہوئے تھے اور ان کو اس طرح کا مطلب جو ہے چیزیں ان کو عطا کی گئی تھی، مختلف لوگ سیاحت کے لیے جب نکلتے ہیں مطلب معلومات کے لیے اور وہاں کا مطلب جو ہے ریسرچ کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو اس علاقے میں داخل ہو کر من و سلوہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر 40 سال کے عرصے کے بعد یہ من و سلوہ غائب ہو گیا۔ وہاں پر جو دیکھنے جانے والے لوگوں کے لیے وہاں کوئی بھی سلوہ نظر نہیں آتا۔ جو پہلے ہزاروں کی جھنڈ میں وہاں پہ آیا کرتے اس کو وہ لوگ شکار کیا کرتے اور اس کے ذریعے سے اسے بھن کر کھایا کرتے تھے، مگر آج وہاں پہ کوئی بھی مطلب جو ہے اس طرح کا تیتر بٹے والا سلوہ وہاں پہ نظر نہیں آتا۔ رہ گیا من کے سلسلے میں کہ من کی مطلب جو ہے جانچ پڑتال کے لیے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں اور معلومات کے لیے وہاں پہ ٹھہر کر من کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی من آج مطلب جو ہے اس کا نزول نہیں ہوتا، نہ اس کو اتارا جاتا ہے اور نہ ہی من وہاں پہ میسر آتا ہے۔ البتہ وہاں اس علاقوں میں جب آبادیاں بڑھنے لگ گئی ہیں وہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا جاتا ہے کہ جو گئے ہوئے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ من کا حلوہ مطلب جو ہے وہاں پہ میسر آتا ہے۔ لوگ مطلب جو ہے کسی روٹی سے ایک مطلب حلوہ بنا کر لوگوں کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ من کا حلوہ ہے، مگر وہ من مطلب جو ہے جو آسمان سے اترا کرتی تھی ان 40 سالوں کے بعد پھر اس کا نزول نہیں ہوا، اس کا اتار نہیں ہوا اور یہ معجزہ وہاں پہ ختم ہو گیا تھا۔ سامعین کرام، اس طرح وہاں پہ ان کا اختتام ہوا۔ اب اس کے بعد کھانے کا انتظام تو من و سلوہ کے ساتھ مطلب جو ہے عطا کر دیا گیا تھا، مگر اس کے ساتھ پانی کا انتظام بھی شرط اول ہے، اس لیے کہ پانی کے بغیر ممکنات زندگی کی بقا موجود نہیں ہے۔ اس لیے پانی کے لیے وہ لوگ
لوگ اس دست فارا میں گزرتے ہوئے، جہاں ریگستان ہے، ریگستان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پانی میسر نہیں آتا. ریگستان، جو ریگستان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جب مطلب جو ہے ریگستان میں سفر کیا جاتا ہے وہاں لوگوں کو سراب مطلب جو ہے آدمی کو دھوکہ دیتا ہے. سراب کیا ہے؟ سراب یہ ہے کہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ دور سے پانی ہی پانی نظر آتا ہے، لوگ اس کی تلاش میں آگے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ پانی آگے آگے سا نظر آتا ہے. وہ چلچلاتی جو دھوپ ہے جو اس ریگستان میں ان مطلب جو ہے ذرات مطلب جو ہے ریت پر پڑتی ہے تو اس طرح کا سراب نظر آتا ہے، مگر وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، وہاں پانی نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے بھی اس بنی اسرائیل کو جب مطلب جو ہے ریڈ سی کے ذریعے سے، بحر احمر کے ذریعے سے باہر نکالا تو وہاں ان کو اس ریگستان کے ذریعے سے راستہ مطلب جو ہے بناتا ہوا وہاں وہ دست فارا یا مقدس طوا کی وادی میں پہنچنے تک انہیں مطلب جو ہے پانی کا ذخیرے کی ضرورت تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے انتظام کیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مار، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے. سامعین کرام، اس آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے دست فارا. جو آپ کو اس سے پہلے والی جو پکچر نظر آئی یہ ہے وہ ریگستان. ایسے ریگستان کے نتیجے میں جب آدمی سفر کرنے لگتا ہے جہاں کچھ نظر نہیں ہوتا، ایک ہے چٹیل میدان، دوسرا ہے یہ دست مطلب جو ہے ایسی مطلب جو ہے جگہ جہاں پر کوئی مطلب جو ہے زیرو موجود نظر نہیں آتی، چلچلاتی ہوئی دھوپ نظر آتی ہے. تو ایسے درمیان میں جب یہ نکلے تو وہاں پر انہیں مطلب جو ہے حکم دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا عصا پہاڑ پر مار اور اس کے ذریعے سے 12 مطلب جو ہے چشمے پھوٹ نکلیں. اور 12 چشمے اس لیے کہا گیا کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی جو اولاد تھی وہ 12 کی 12 مطلب جو ہے وہ اپنے اپنے قبیلوں کی شکل میں تھی، اسی وجہ سے وہ مطلب جو ہے قبیلوں کے اعتبار سے انہیں ایک ایک چشمہ عطا کر دیا گیا. اس چشموں کو عیون موسیٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مقام پر یہ عیون موسیٰ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک ہی مقام پر نہیں ہے بلکہ کیونکہ ایک لمبا مطلب جو ہے سفر تھا، اس سفر کے درمیان میں مطلب جو ہے صرف ایک جگہ کا پانی ہونا ان کے لیے مطلب جو ہے کوئی آسانی نہیں تھی اور نہ ہی مطلب جو ہے یہ ان کے لیے ذریعہ تھا، بلکہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے الگ الگ مقامات پر اس طرح ان کے لیے عیون موسیٰ کا انتظام کیا اور ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار کر ان کے لیے چشموں کا انتظام کیا تھا. یہ ہے وہ مقامات جہاں پر مطلب جو ہے یہ عیون موسیٰ کی مطلب جو ہے ہمیں تصویر کشی ملتی ہے، جہاں پر 12 چشمے نکلے اور 12 چشموں سے مختلف قسم کے جھرنے نکلے اور ان جھرنوں سے وہ فائدہ اٹھایا کرتے تھے. جب میں بھی سفر کرتے ہوئے جب تبوک کے علاقے پر ہم نے جب سفر کیا تو وہاں مطلب اسم طیب کے نام پہ مقام پہ ہم پہنچے تو وہاں پہ ڈھونڈتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچے تھے جہاں پہ عیون موسیٰ بھی نظر آیا، مگر ان عیون موسیٰ میں جو ہمارے پاس چشمے تھے اس میں کچھ سوکھ گئے تھے اور اس میں 3-4 مطلب جو ہے ایسے چشمے تھے جو اس وقت رواں دواں تھے. اس وقت ہم نے اس کا پانی بھی پیا تھا اور پانی کچھ اٹھا کر ہندوستان بھی لے گئے تھے، وہاں لوگوں کو بھی اس کا مطلب جو ہے ذائقہ کرنے میں آسانی ہم نے دی تھی. اور اس مطلب عیون موسیٰ کے سلسلے میں وہ ہم نے اس وقت دیکھا تھا اور تاریخ کے صفحات بھی یہ بتاتے ہیں کہ وہ عیون موسیٰ سے نکلے ہوئے وہ جو پانی کے جھرنے ہیں وہ کچھ جگہ سوکھے ہیں اور کچھ جگہ سوکھے نہیں ہیں. جہاں سوکھے نہیں ہیں اس کے اطراف میں جو بستیاں بسی ہیں اسی پانی سے وہ سیراب ہوتی رہتی ہیں، اور جہاں پہ بستیاں نہیں ہیں بلکہ وہاں پہ کھجوروں کے درخت بنے ہوئے ہیں اور ان درختوں کے ان تنوں کو پانی میسر کرنے والے یہ چشمے ہیں جو ان کے ذریعے سے میسر آتے ہیں. اس کے لیے ایک ویڈیو بھی مطلب جو ہے شیئر کر دی گئی ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ سماعت فرمائیے. یہ دیکھیں یہ وہ جگہ جہاں پہ 12 چشمے اللہ کے حکم سے نکلے تھے. حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا تھا پتھر پہ تو وہاں سے 12 چشمے نکلے اور ابھی تک یہ پانی چشموں سے نکل رہا ہے اور یہ جدھر جدھر کو پانی جا رہا ہے ادھر ادھر ہریالی ہے، باقی سارا صحرا ہے اور یہ پانی جاتا جاتا وہ آگے سمندر میں جا کے گر جاتا ہے. ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ایک یہ ہے، یہ دیکھیں پانی ابھی تک آ رہا ہے، دوسرا یہ ہو گیا
اس میں سے بھی پانی ابھی تک یہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے، یہ دیکھیں پانی ابھی تک آ رہا ہے. اور یہ دیکھیں یہ بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی پانی آ رہا ہے، اور ادھر سے بھی پانی آ رہا ہے، اور ادھر سے بھی پانی آ رہا ہے. یہ تقریباً 6-7 یہاں پہ ہے، اور باقی اس طرف یہ پانی دیکھیں ابھی تک جا رہا ہے. یہ پانی دیکھیں، یہ باقی کہاں پر ہے؟ ایک یہ درمیان میں یہ ایسے ہے نا کہ اس ٹائم پہ یہاں پہ یہ دیکھیں پہاڑیاں ہوتی ہوئی ایسے، یہ پانی نہیں کر رہا. لیکن ابھی یہ یہ دیکھیں یہ مچھلی رسی نکل گیا یہ دیکھیں نیچے سے یہ نہیں کر رہا ہے پانی. پتھروں میں سے نکلتے تھے. اور باقی کہاں پر ہے؟ سینٹر میں اور کے اندر ہی ہے، سینٹر والے کے اوپر سے نا کوئی نیچے چلا جاتا ہے. اچھا دیکھیں میری ٹانگ اس کے اندر کتنی چلتی ہے. ٹھیک، یہ دیکھیں ہاتھ پکڑے کیا کر رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ ایسے نیچے جاتے جہاں سے پانی نکل رہا ہے وہاں پکڑا، وہاں پر اور بھی اندر جائے گا. وہ ابھی اس طرف سے چلا جاتا ہے نا، پانی نیچے سے گھوم جاتا ہے، ادھر نیچے جا رہا ہے آستے سے. وہ دیکھیں دوسری طرف سے آ گیا. دیکھو پانی کا پریشر بھی ہے. اچھا پانی کا پریشر ہے نہیں، دوسری طرف سے آ گیا. اللہ کی شان ہے یار. جی سامعین اکرام، یہ چھوٹا سا ویڈیو کا ایک کلپ تھا جو آپ کو مطلب جو ہے دکھانے کے لیے ہم نے اس کو شیئر کیا تھا. تو یہ مطلب جو ہے وہ عیون موسیٰ ہیں یا وہ چشمے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی عصا کے ذریعے سے مختلف جگہ پر، سیرت کے اس میں بتایا جاتا ہے کوئی 3 مقامات، کوئی جگہ کہا جاتا ہے 5 مقامات، بہرحال وہاں جہاں جہاں انہیں ضرورت پڑی اللہ رب العالمین نے انہیں اس پانی کا انتظام عصا کے ذریعے سے ان کو 12 چشمے نکالے گئے تاکہ ان چشموں کی بدولت وہ اپنا حصہ، اپنا مقام وہ حاصل کر سکیں اور وہاں آپس میں جھگڑے نہیں بلکہ اتحاد و اجتماعیت کے ساتھ اپنی زندگی بحسن خوبی وہ انجام پائیں. اللہ رب العالمین نے اس کا بھی انتظام بحسن خوبی انجام دیا تھا. سامعین اکرام، اس طرح پانی اور کھانے کا انتظام تو ہوا مگر شیلٹر کا بھی انتظام کیا گیا. دست فارا میں جب اس طرح چلتے ہوئے جب چلچلاتی دھوپ ہو، وہاں رہنے کے لیے انہیں مطلب جو ہے کوئی شیلٹر موجود نہ ہو، کوئی چھت موجود نہ ہو، کوئی سایہ موجود نہ ہو، تو اس وقت وہ کیسا زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیل جو پچھلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں اس کا تذکرہ کیا تھا، جو پہلی مطلب جو ہے اس کے آیت شروعات کی تھی کہ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا تھا. یعنی اللہ رب العالمین نے بادلوں کو ابرآلود کر دیا گیا، ان پر بادل کو چھا دیا گیا تاکہ وہی ان کا شیلٹر بنے اور وہاں بحسن خوبی مطلب جو ہے وہاں پہ وہ خیر سے زندگی بسر کر سکیں، وہ چلچلاتی دھوپ کا مطلب جو ہے سامنا نہ کر سکیں اور اس کی ذریعے سے مشکلات کا سامنا نہ کر سکیں. اس طرح اللہ رب العالمین نے ان کے شیلٹر کا انتظام کیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام من و سلوا کے ذریعے سے کیا، اور ان کا پانی کا انتظام عیون موسیٰ کی مطلب عصا کے ذریعے سے 12 چشمے نکال کر انہیں مطلب جو ہے عطا کر دیا گیا اور ان کو سکون بھری زندگی عطا ہونے پر انہیں آسانی بہم پہنچائی گئی. سامعین کرام، اس طرح وہ چلتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں مقدس طوا کے مطلب جو ہے وادی کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل غفلت کا شکار ہو گئے تھے، اپنے مقصد سے دور ہو گئے تھے. مصریوں کی مختلف مطلب جو ہے وہ عادتیں جو بدعت کی شکل میں، شرک کی شکل میں اور مطلب جو ہے مختلف مذاہب میں خلط ملط کے نتیجے میں انہوں نے اپنی مطلب مقصد زندگی کو تو بھلا دیا تھا، احکام و ہدایات کو بھی نظر انداز کر کے پس پش ڈال دیا تھا. غفلت اتنی حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ بدعت کا شکار ہو گئے تھے اور مطلب مختلف شرک مطلب جو ہے کرنے لگ گئے تھے. جس طرح ہندوستان کے ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے جہاں مختلف مطلب جو ہے تحریکات اسلامی کام کرتی ہے، مختلف ناموں کے ساتھ مختلف تحریکات عمل پیرا ہیں، مگر اس کے باوجود ہماری امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ اس میں مختلف طرح کی بدعت مطلب جو ہے سرگرم عمل ہیں، مختلف طریقے کے شرک ان کے درمیان موجود ہیں، مختلف طریقے کے رسومات جو بدعت کے اعتبار سے، جو شرکیہ اعتبار سے جو دوسری ہندوانہ مطلب جو ہے مذاہب کے ہیں، وہ ساری مطلب جو ہے چیزیں
ہمارے پاس اودائے ہیں، بالکل اسی طرح سے بنی اسرائیل پر بھی یہ اثرات مرتب ہونے لگ گئے تھے۔ اسی کے نتیجے میں ان کا دین کا شیرازہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر کر رہ گیا تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ دین کیا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے احکامات و ہدایات اور نصیحتیں کیا ہیں، ہمیں کس مقصد کے تحت اس زندگی میں برپا کیا گیا ہے اور ہمیں وہ کیا کام کرنا ہے، یہ بالکل بھول گئے تھے۔ جس طرح کہ آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود ان ہندوستانی مسلمانوں کو تو دیکھیں، پوری دنیا کو چھوڑ دیں تو تب بھی ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں دین کا کوئی مطلب جو ہے تفصیلی مطالعہ نہیں ہے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے مگر اس کو ہم تاخوں میں سجا کر رکھ بیٹھے ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اس کی تفصیلات سنتے ہوئے ہم حیرت اور اچنبے کا مطلب جو شکار ہو جاتے ہیں، حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو عجیب عجیب سی باتیں بھی ہم کر لیتے ہیں کہ یہ واقعات، یہ چیزیں، یہ احکام بنی اسرائیل کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مطلب جو ہے غلط چیزیں جو ہم مطلب کہتے ہیں، اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین کا شیرازہ بکھرنے لگ گیا ہے۔ آج ہماری مساجدیں خالی ہو گئی ہیں، آج ہمارے دین کے مطلب جو ہے مختلف شعبوں کے اندر مختلف قسم کی بدعات، شرک اور مختلف مطلب جو ہے غیر مذہبی مطلب تعلیمات نے اپنی جگہ بنا لی ہے، جس کی وجہ سے شیرازہ بکھر کر رہ گیا ہے۔ بنی اسرائیل بھی بالکل اس مصداق میں اس ہر مرحلے پر پہنچے تھے جہاں موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر دست فارا میں وارد ہوئے تو ان کی کیفیت بھی بالکل ایسی ہی تھی۔ وہ اپنے مقصد سے بالکل مطلب جو ہے آری ہو گئے تھے اور انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے انٹری پر ہی ایک بت خانے کو دیکھ کر وہاں پر اپنے لیے بھی ایسا معبود بنانے کا تقاضا کر لیا تھا، اور ان کی اس گراوٹ کا شکار مطلب اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی مطلب جو ہے تعلیمات سے، اپنے منصب سے، اپنی امامت سے مطلب جو ہے نیچے گر گئے تھے اور اسے بھلا بیٹھے تھے اور غفلت کا شکار ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے ایسے حالات مرتب ہونے لگے تھے۔ سامعین کرام، اس دست فارا میں موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ وہاں پہ مقدس طوا میں پہنچے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خطاب کیا تھا، جس کا تذکرہ سورہ مائدہ آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین اس طرح بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں بہت سارے نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو عطا نہیں کیا ہے۔ یعنی یہ وہ خطاب تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے اس دست فارا میں جب لوگ جمع ہو گئے تو وہاں ان سے خطاب کیا، ان سے گفتگو کی اور ان کو پھر سے مطلب جو ہے ایک جگہ جمع کرنے، مقصد کو یاد دلانے اور اپنی زندگی کو پھر سے استوار کرنے کے لیے، جلا اٹھانے کے لیے ان کے سامنے بات کو رکھتے ہوئے ان کے جذبات کو چھیڑ کر ان کے جذبات کو ابھارنے کی موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی۔ اس طرح اس وقت ان کی بھی مردم شماری بھی کی گئی کہ یہ کتنی تعداد میں ہیں۔ ہم نے وہاں پر جو پہلے دور کے بعد دوسرے دور میں جب داخل ہوئے، یعنی یوسف یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے جب مصر میں داخل ہو رہے تھے، ہم نے وہاں پر مردم شماری کا مطلب جو ہے ایک مطلب جو ہے تعداد بتائی تھی اور وہ 68 تھی۔ وہ 68 کی تعداد میں کنعان سے یا فلسطین سے نکل کر مصر میں داخل ہو گئے تھے، مگر جب یہ یہاں پر مطلب مصر میں اپنی زندگی کی شروعات کی اور وہاں لمبا عرصہ رہے اور وہاں سے نکل کر جب وادی فارا میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں جمع ہونے والے لوگوں کی مردم شماری کی، یعنی وہاں پہ سینسس مطلب جو ہے کیا گیا۔ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جب کاؤنٹنگ کی گئی تو کہا گیا کہ وہ مطلب جو ہے جو تعداد تھی 6,03,550 افراد پر مشتمل یہ لوگ مصر سے نکل کر دشت فارا میں پہنچ گئے تھے۔ جہاں 68 تھے وہاں مطلب جو ہے یہ لوگ اتنی لاکھوں کی تعداد میں بن گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے اتنی بڑی تعداد میں اتنے وقت میں؟ کیا ان کی گروتھ یا ان کی تخلیق اللہ رب العالمین نے اتنی اسپیڈ ذریعے سے مطلب جو ہے کی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ 12 بیٹوں کی اولادوں کے ذریعے سے بھی ان کی مطلب جو ہے تعداد بڑی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس اشاعت اسلام کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کے دور میں بڑی مطلب جو ہے اس میں ان پر اشاعت اسلام کیا گیا، وہاں پر اسلام کا نرم لہجہ، ان کی مختلف قسم کی ایسی سیاست جس میں یوسف علیہ السلام نے بہترین انداز میں کی، جس کے نتیجے میں لوگ اسلام کے گروہدہ بن گئے، اس کے قائل ہو گئے، اس کو پسندگی مطلب جو ہے کرنے لگے۔ اسی کے نتیجے میں ان کے احکام کے نتیجے
نتیجے میں کافی بڑی تعداد میں مختلف قبائل کے لوگ، مختلف قوموں کے لوگ، مختلف مطلب جو ہے خود مصر کی اس قوم پرست لوگوں کے لوگوں نے بھی مطلب جو ہے دار اسلام میں داخل ہو کر اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہلانا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ وہ تمام لوگوں کا گروہ ہے جو بن کر 6,03,550 افراد پر مشتمل مصر کی وادی میں مطلب جو ہے رہ رہے تھے اور وہاں سے نکل کر دست فارا میں پہنچے تھے۔ سامعین کرام، اس قوم سے جو تعلق رکھتا ہے اسی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ البتہ جو لوگ اولاد یعقوب نہ تھے ان لوگوں کے سلسلے میں مطلب جو ہے یہ لوگ جو لفظ اصطلاح استعمال کیا کرتے تھے وہ اجنبی یا پھر پردیسی کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا تھا۔ وہ جب ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے تو جو 12 بیٹوں کی اولادیں ہیں وہ تو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کرتے، مگر جو دوسرے لوگ ہیں جو دار اسلام میں دوسری قوموں سے، قبیلوں سے، خاندانوں سے جو داخل ہو کر آ گئے تھے ان کو اصطلاحی طور پر جو استعمال کرتے تھے وہ اجنبی یا پھر پردیسی کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ کتاب گنتی میں مطلب جو ہے اس کی تفصیلات کچھ اس طرح لکھی گئی ہیں، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے پردیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہے نسل در نسل سدا ایک ہی آئین رہے گا، خداوند کے آگے پردیسی بھی ویسا ہی ہے جیسے تم ہو۔ تمہارے لیے اور پردیسیوں کے لیے تمہارے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شرع اور ایک ہی قانون ہے۔ یعنی اپنی کتابوں میں جو انہوں نے مطلب جو ہے قوانین بنائے اور قوانین کے اعتبار سے جو انہوں نے ڈیوائیڈ کرتے ہوئے جو مخاطب کیا وہ اجنبی اور پردیسی کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسری قوموں سے، قبیلوں سے جو داخل ہو گئے ان کی اصطلاح اس طرح دی گئی ہے۔ کتاب گنتی میں ایک اور باب میں اس طرح مطلب جو ہے ان کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ اور جملے اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی ہو، خداوند کی اہانت کرتا ہے وہ شخص اپنے لوگوں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ یعنی قانون کے اعتبار سے بتایا گیا کہ جو لوگ بھی گناہ کرتے ہیں یا جو لوگ بھی مطلب سرکشی اختیار کرتے ہیں چاہے وہ پردیسی ہو یا پھر مطلب جو ہے وہ قوم کا اپنا دیسی مطلب جو ہے شخص ہو یعنی بنی اسرائیل کا ہو یا پھر پردیسی یعنی جو دوسری قوموں سے داخل ہو گئے ہیں، وہ لوگ برابر برابر کا قانون ہے اور انصاف کے اعتبار سے ان کو اس سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اس کی تفصیلات اس میں ملتی ہیں۔ کتاب استثناء میں بھی مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے اس طرح مطلب بیان کیا گیا ہے کہ خواہ معاملہ بھاولی بھائی کا ہو یا پردیسی کا، تم اس کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا۔ اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام مطلب جو ہے اسی طرح ان کی اس پردیسی اور اصطلاحی مطلب جو ہے جو استعمال کرتے تھے ان سب کو لے کر 6,03,550 افراد کا مجموعہ بحر احمر کی اس مطلب جو ہے راستے سے نکل کر اللہ رب العالمین نے مقدس طوا یا دست فاراں میں مطلب جو ہے ان کو پہنچا دیا تھا۔ سامعین کرام، جب یہ یہاں پہ پہنچے ان کو خطاب کیا گیا تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے طور کی پہاڑی پر انہیں بلایا تھا۔ تو یہاں پر طور کی پہاڑی کا جہاں تذکرہ کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی پر اللہ کے بلاوے پر وہاں پہنچے۔ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ مطلب جو ہے طور کی پہاڑیاں ہیں اور ان کے درمیان والا یہ بیاباں ہے جہاں پہ یہ لوگ 6,03,550 افراد اس دست فاراں کی اس وادی میں انہوں نے ڈیرا مطلب ڈالا تھا یا خیمہ زن ہوئے تھے اور یہاں انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات وہاں پہ قیام کے ساتھ انہوں نے شروعات کی تھی۔ یہاں سے تیسرے دور کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد طور کی پہاڑی پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ اس کا تذکرہ سورہ اعراف آیت نمبر 142 کی مطلب اس میں نظر آتا ہے۔ اس میں کہا گیا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح ان کے رب کی مقرر کردہ مدت پوری 40 دن کی ہو گئی۔ یہ کوہ طور کی مطلب جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پر مطلب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا گیا تھا۔ کوہ طور پر جہاں بلایا گیا تھا اس پہاڑی کی اونچائی کے سلسلے میں جو ریسرچ کی گئی ہے اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ 7,000
6359 फीट का ये फासला है जहां बुलंदी पर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलाया था। यहाँ पर ये पहुंचे और वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस बुलावे के नतीजे में पहुंचकर उन्होंने अल्लाह से हम कलाम किया था। वहां उन्हें 30 दिन के लिए बुलाया गया, मगर कुरानी इन आयात के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन बताता है कि ये जो छिल्ला उन्हें काटने के लिए बुलाया गया, जो मियाद उन्हें मुकर्रर करके बुलाई गई थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां पर ही 10 दिनों के लिए उसका इजाफा किया, जिसके नतीजे में 10 दिन और बढ़ गए, यानी 40 दिन का छिल्ला मुकम्मल तरीके से काट कर मूसा अलैहिस्सलाम वापस मतलब लौट आए थे। मूसा अलैहिस्सलाम एक खो में तलबी के लिए वहां पहुंचे तो यहाँ जो उनके तलब करके उन्हें जो चीज दी गई थी, ये गार है जहां पर वो बैठे हुए थे, जहां पर उन्होंने छिल्ला काटा था या फिर 40 दिन की मियाद मुकम्मल की थी। ये छिल्ला मतलब जो है जो काटा गया था, इनको मूसा अलैहिस्सलाम को रोजे रखवा कर, इबादतें करवा कर, तफक्कुर करवा कर, तदब्बुर करवा कर, इनके जरिए से मतलब जो है मुख्तलिफ इबादात के जरिए से इनके दिल को, इनके दिमाग को यकसू करके एक बड़े ग्रोह को जिसको लेकर वो मिस्र से निकले हैं, इनकी तरबियत का किस तरह सामान किया जाए, इनको किस तरह से दीन हक की तरफ बुलाया जाए, इसकी तफसीलात बताने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मतलब जो है खो में या इस पहाड़ी पर जहां पर ये नजर आ रहा है, ये मतलब जो है वहां पे बुलाया गया और मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से उन्होंने मुलाकात की। और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी इस उन्होंने वापस मतलब जब जहां वहां से निकले तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को वहां से निकलते हुए अपने भाई हारून को उस कौम का जानशीन बना दिया। जब कौम का जानशीन बनाया तो उनको मतलब जो है वादी सीना कहाँ छोड़ गए थे, उसकी तफसीलात इस तरह है कि कोह सीना में मतलब वादी शेख के नाम से एक जगह आज भी मौजूद है, वहां पर इस वादी अरहा का मतलब जो है उसे नाम भी दिया जाता है। वहां पर अपनी कौम को उन्होंने छोड़ा और वहां एक दूसरी तरफ की एक पहाड़ी भी है, उस पहाड़ी का नाम मतलब जो है जबल हारून के नाम से भी याद किया जाता है। उसकी तफसीलात आपको नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी। एक तरफ जबल मतलब जो है हारून है, दूसरी तरफ मतलब जो है शेख रहा या शेख वादी शेख के नाम से मतलब जो है नीचे वादी है, और दूसरी तरफ तूर की पहाड़ियां हैं। उसी में से एक पहाड़ी का जिसका तस्करा किया गया कि तूर है, उसकी मतलब जो है ऊंचाई 7359 फीट है। वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम मतलब जो है खुदा से मुलाकात के लिए वहां पे पहुंच गए। सामईन कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरे आराफ आयत नंबर 42 में मतलब इसका तस्करा करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जाते हुए अपने भाई से क्या खिताब किया और किस तरह से उन्होंने उन्हें जानशीन बनाकर हिदायत दी, उसकी तफसीलात इस आयत में दी गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तर्जुमा इस तरह है कि मूसा अलैहिस्सलाम चलते हुए अपने भाई हारून से कहा कि मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरे जानशीनी करना और ठीक काम करते रहना और बिगाड़ पैदा करने के तरीके पर न चलना। इसके तफसील मतलब जो है उन्हें बताते हुए जानशीन बनाकर, रहबर बनाकर, रहनुमा बनाकर उन्हें छोड़कर बनी इसराइल को आप मतलब जो है तूर की पहाड़ी पर पहुंच गए। सामईन कराम, मूसा अलैहिस्सलाम को जब बुलावे के लिए वही की गई थी, मूसा अलैहिस्सलाम बड़े बेताब थे अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करने के लिए और उससे मतलब हम कलाम होने के लिए वो बड़े बेचैन थे। काफिला क्योंकि लाखों की तादाद में है, एक साथ मतलब जो है सफर करते हुए जहां उनके सफर का मतलब अंदाज था वो आजकल की तरह की गाड़ियां नहीं थी, आज की तरह का प्लेन नहीं था, आजकल की तरह ट्रेन नहीं थे, बल्कि उस वक्त के जो दौर में लोग मतलब एक जगह से दूसरे जगह का सफर करते या तो पैदल चला करते थे, या नहीं है तो फिर ऊंटों पर सवार हुआ करते थे, या नहीं है तो घोड़ों पर सवार हुआ करते थे। साथ में बेशुमार मतलब जो है उनकी अपनी खानगी जिंदगी के सामान हुआ करते, तो उसके लिए वो गाड़ियां बनाते, जैसे बैलगाड़ी वगैरह की तरह का मतलब जो है वो बनाया करते थे और उसे घोड़े के जरिए से चलाते थे या ऊंटों के जरिए से चलाते। तो इन पर मुख्तलिफ चीजें लाद कर वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हुआ करते थे। तो इसी तरह जब ये काफिला चला तो सब काफिला एक साथ ही 3 लाखों की तादाद में एक जगह जमा मतलब जो है नहीं हो सकता और एक वक्त मतलब जो है वारिद नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम का ये काफिला भी मतलब जो है फौरन एक साथ
وقت نہیں آیا. موسیٰ علیہ السلام پہنچے, جتنے لوگ تھے ان سے خطاب کیا, وہاں پر جانشینی ہارون علیہ السلام کو عطا کی. ابھی قافلے مطلب جو ہے آ ہی رہے تھے, آپ بےتاب تھے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کے لیے, اس وجہ سے وقت سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پر چڑھ گئے. اس کا تذکرہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 83 اور 84 میں اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین اس طرح کرتا ہے. ترجمہ ہے, اور کیا چیز تمہیں اپنے قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا, وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں, میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب, تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے ہی اپنی مطلب جو ہے مقام کو پہنچ گئے اور اللہ سے ہم کلام کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچے. تو جب وہاں پہ پہنچے, اللہ رب العالمین نے ان سے کلام کیا. سورہ نساء آیت نمبر 164 میں اس کا تذکرہ اس طرح ملتا ہے کہ ہم نے اللہ سے گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. سامعین کرام, موسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جو تمام انبیاء کرام میں ایک واحد نبی ہیں. تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے پیغام رسانی کا کام کرتا ہے, مگر موسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے روبرو ہو کر ان سے کلام کیا, ایسے جیسے دو شخص آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں. اسی وجہ سے ان کو کلیم اللہ کے لقب کے ساتھ بھی یاد کیا جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کلام کیا تھا. بائبل میں ان کا تذکرہ اس طرح ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کا تذکرہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے, ویسے خداوند روبرو ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتا تھا. بائبل میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی مطلب جو ہے ان سے ہم کلام ہوئے, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی پیشکش بھی کی تھی. انشاءاللہ کل والی کلاس میں اس کی مزید تفصیلات کے ساتھ ہم اس کو آگے بڑھانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. سامعین کرام, آج کے جو واقعات بنی اسرائیل آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے, ان واقعات میں بحر احمر سے, مصر سے نکل کر دوسرے دستے سنین یا دستے فارا میں مطلب وارد ہونا, سفر کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر مختلف احسانات کیے. کھانے کا انتظام, شیلٹر کا انتظام, پانی کا انتظام, اتنا ہی نہیں ہدایت کا انتظام بھی انہیں کیا, اور وہ ہے دو نبیوں کے درمیان ان کی سرپرستی میں انہوں نے زندگی کی شروعات کی. اس درمیان میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی ذہنی, کرداری, اخلاقی مطلب گراوٹ کا تذکرہ بھی ہم نے اس واقعے کے ذریعے سے کیا جہاں بنی اسرائیل نے وہاں وادی مطلب جو ہے جو انٹری پہ جو وادی ملی, اس وادی میں جو چاند دیوی کا بت خانہ تھا اس کو دیکھ کر انہوں نے تقاضا کر لیا تھا. ان تمام چیزوں کو آج کی تفسیر میں جو بتایا گیا, اس سے مجھے اور آپ کو جو سبق ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کا سا رویہ جو اختیار کرتے ہیں, قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا لفظ اختیار کرتے ہوئے, ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید مجھے اور آپ کو کہتا ہے ان کا سا رویہ اختیار نہ کرو. اور جہاں مطلب سورہ فاتحہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے, مغضوب ہونے والے لوگوں میں شمار نہ کرنے والی کی جو دعا سنائی گئی ہے, مفسرین کہتے ہیں جو مغضوب ہونے والے, بھٹکنے والے, گمراہ لوگوں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ ہیں جس کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے. تو ان واقعات میں جو سبق مجھے اور آپ کو ملا کہ اپنے مقصد سے دوری کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی جب مار پڑتی ہے تو بنی اسرائیل قیدی اور غلامی کی زندگی انہوں نے گزاری. جو سلطنتیں انہیں عطا کی گئی تھی اس سے چھین کر ان سے لے لیا گیا, اور پھر اگر اخلاقی برائیاں ان کے پاس رہی, اسی کے نتیجے میں مختلف مطلب جو ہے مذاہب کی مختلف چیزیں ہماری زندگیوں میں وارد ہونا اور اس میں گھر بنا لینا, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان واقعات کے ذریعے سے دیکھا, ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا ضرور جائزہ لیجئے کہ کیا آج میری اور آپ کی ایک امت مسلمہ ہونے کی ذمہ داری جو ہمیں امت وسط بنایا گیا ہے, کیا میری اور آپ کی کیفیات بھی اس بنی اسرائیل ہی کی طرح ہیں؟ کیا میرا اور آپ کا رویہ بھی بالکل مطلب اسی مصداق میں ہے کہ ہندوانہ رسم و رواج ہمارے اندر آ گئے ہیں, اسی وجہ سے ہماری زندگی اجیرن نظر آتی ہے. زندگی کے ہر شعبے میں مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے جہاں مختلف مطلب جو ہے غلط کاریاں عود آئی ہیں, اسی وجہ سے جس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو بالکل اسی مصداق میں اللہ رب العالمین جو قوم اللہ کے راستے کو گمراہ کر دیتی ہے اور اس راستے سے بھٹک جاتی ہے, اللہ رب العالمین اس کے پاس مطلب جو ہے حکمران مطلب جو ہے غلط مسلط کر
دیتا ہے. کیا ہندوستان میں میرے اور آپ پر ایک جبار قسم کا مطلب حکمران وارد نہیں ہوا جس کی مطلب جو ہے مختلف غلطیوں کی وجہ سے, مختلف مطلب ستم ظرفیوں کی وجہ سے آج مسلمان وہاں پہ پستے ہوئے نظر آتے ہیں اور پریشان حال سے نظر آتے ہیں. اس کا واحد ہے اللہ کی طرف رجوع ہونا, اس کا واحد ہے اللہ کے کلمات کی طرف رجوع ہونا, اس کا واحد حل ہے یہ ہے کہ اپنے مقصد عظیم کو پہنچانا اور اپنی پیدا کرنے والے آقا کی طرف رجوع ہوتے ہوئے اپنے حق کو صحیح حقوق کے ساتھ, چاہے حقوق اللہ ہو چاہے حقوق العباد ہو, جو صحیح طریقے سے ادا کرے گا وہ کامیابی کے دہانے پر پہنچے گا. وہ اس دنیا میں بھی مطلب جو ہے عروج کو حاصل کرے گا اور آخرت میں بھی عروج حاصل کرے گا, چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو. اس میں دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء کرام کے اس طرح مضبوط کیے جانے والے ان قوموں کو جنہیں بڑا مطلب جو ہے غرور تھا کہ ہم تو مطلب جو ہے نسل انبیاء ہیں, مگر ان کو بھی اللہ رب العالمین نے نہیں چھوڑا, تو ہمیں کیا مطلب جو ہے چھوڑے گا؟ سوچئے, غور و فکر کیجئے. انشاءاللہ کل والی کلاس میں مزید تفصیلات کے ساتھ خود کچھ نصیحت امراض مطلب جو ہے اسباق لیے ہوئے انشاءاللہ ہم مزید آگے بات کو بڑھائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے, مجھے اور آپ کو صحیح شعور عطا کرے, اسلام کے صحیح پیغام کو سمجھنے, اس قرآن مجید میں غوطہ زن ہونے, اس پر تفکر کرنے, اس پر غور و فکر کرنے اور اس سوچے بچار کے نتیجے میں جو احکام و ہدایات اور نصیحتیں آئی ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.